اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل۔ کل کا سبق ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 11 تک۔ آج کا سبق والسماء ذات الرجع سے پہلے اس کی صرفی لغوی تحقیق سمجھ لے، ہر لفظ کا کیا کیا معنی آتا ہے۔ سما کا معنی آتا ہے آسمان، رجع کا معنی آتا ہے بار بار چکر لگانا لوٹنا، بار بار چکر لگانا لوٹنا، اور صدع اس کا معنی آتا ہے پھٹنا۔ حز یہ مذاق کو کہتے ہیں۔ یکیدون کاد یکیدو باب ضرب یضرب سے اس کا معنی آتا ہے مہلت دینا۔ فمہل الکافرین، مہل باب تفعیل سے امر ہے، اس کا معنی آتا ہے مہلت و نہ۔ یکید کاد یکیدو کا معنی کیا آتا ہے؟ مکر کرنا، تدبیر کرنا، اور مہل کا معنی آتا ہے مہلت دینا۔ اللہ فرماتے ہیں والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو پھٹنے والی ہے، قسم ہے آسمان کی جو بار بار چکر لگانے والا ہے۔ اس آیات میں اللہ رب العزت، چونکہ پچھلی آیات میں ذکر ہو چکا تھا خلق فلینظر الانسان مما خلق، انسان کی پیدائش کا ذکر ہوا تھا کہ کس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ اس وجہ سے ذکر کیا کہ اس میں ان کے شبہے کا جواب تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جس طرح میں انسان کو ابتدا میں پیدا کر سکتا ہوں، اس طرح دوبارہ بھی پیدا کرنے پر کیا ہوں؟ قادر ہوں۔ آج کے اس سبق والسماء ذات الرجع اس میں اشارہ ہے، ایک قسم کی مثال بیان کی ہے اسی دوبارہ باس بعد الموت پہ، کہ میں انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں۔ دیکھو آسمان کو، اللہ نے فرمایا بار بار چکر لگانے والا ہے، یعنی آسمان کو دیکھو، برسات کا موسم ہوتا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سبزہ اگاتے ہیں، یہ سبزہ پھر اگتا ہے اپنا آخری حد تک پہنچ جاتا ہے، پھر یہ ایک اپنے عمر طبی تک یہ پہنچ جاتی ہے، یہ سبزہ استعمال ہو کر پھر یہ چورا چورا ہو کر پھر یہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا، کسی نے سوچا نہیں ہوتا ہے کہ یار اس جگہ پر بھی جو ہے نا پچھلے سال برسات کے موسم میں یہاں پر ایک درخت تھا یا ایک پودا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ لیکن جب پھر اگلے سال پھر وہی برسات کا موسم آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہی سبزہ پھر اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، اس کو پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بیچ میں چورا چورا ہو گیا تھا، ذرہ ذرہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح میں اس ذرہ کو جو ختم ہوا ہوتا ہے اس کو دوبارہ اگانے پر قادر ہوں، تو میں تمہارا زندہ کرنے پر بھی دوبارہ کیا ہوں؟ قادر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں اس آیت میں کہ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بار بار لوٹنے چکر لگانے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ زمین کے اندر چونکہ قسم قسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ذخائر پوشیدہ ہے، اس میں چشمے بھی پوشیدہ ہے، اس میں لوہا بھی پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، لوہے بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس طرح کانے ہے، سونا چاندی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ جو نباتات ہے جو ہم اگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں ہمارے لیے، یہ زمین کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو حکم دیا جائے گا کہ پھٹ جا، زمین پھٹ جائے گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنے اندر سے باہر نکال پیں گی، سونا چاندی جتنے چیزیں ہیں، لوہا کانے وغیرہ، یہ سب زمین سے نکل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک قسم کا ایک تذکرہ کرنا چاہ رہے کہ اس دن قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے، ان قریب یہ پھٹ جائے گی قیامت میں۔ انہ لقول فصل، بے شک البتہ بات ہے فیصلہ کرنے والی۔ انہ کے اندر ہو ضمیر کا مرجع کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ قرآن کی طرف، کہ یہ قرآن البتہ بات ہے فیصلہ کرنے والی، کہ قرآن ایسا کتاب ہے کہ جس کی ایک صفت آتی فرقان، فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان۔ قرآن جب کسی کے سینے میں ہونا تو حق اور باطل کے درمیان فرق کر جاتا ہے، بیان کے اندر پھر وہ حق کو حق کہتا ہے اور باطل کو باطل کرتا ہے، باطل کے اوپر رد بھی کرتا ہے۔ اور اگر کسی نے قرآن نہیں سمجھا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو باطل بھی جو ہے نا وہ حق سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ کسی مریض کی مرض کو چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن البتہ فیصلہ کرنے والی ہے، آپ کا جو بھی تنازع آ جائے قرآن پر پیش کرو تو یہ قرآن آپ کا فیصلہ کر دے گا۔ یا ہو ضمیر کا مرجع ہے یہ باس بعد الموت، دوبارہ اٹھ جانا، دوبارہ زندہ ہونا انسان کا۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ دوبارہ زندہ ہونا یہ دو ٹوک بات ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ دو ٹوک بات، یعنی اس کے اندر کوئی اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وما ہوا بالحظ، نہیں ہے یہ قرآن بالحظ مذاق، یعنی یہ قرآن یہ جو باس بعد الموت جو تذکرہ ہو رہے یہ قرآن کے اندر، اور مشرکین اس کو مذاق سمجھ رہے، اللہ نے فرمایا یہ کوئی مذاق ہو نہیں ہے۔ وہ لوگ اس کو مذاق سمجھتے تھے نا، اس طرح ہڈی اٹھاتے پرانی ہڈی، اس کو ہاتھوں پر اس طرح ملتے اور پھر اس طرح اس کو پھونک دیتے تو وہ ذرے ذرے ہو کر اس طرح ہوا میں بکھر جاتے، تو کہتے یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان دوبارہ بھی زندہ ہوگا، جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وما هو بالحظ، یہ دوبارہ زندہ ہونا یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ کافر لوگ تدبیر کرتے، تدبیر کرنا، واکید کیدا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، تدبیر کرنا۔ یہ کافر لوگ حق کے خلاف، قرآن کے خلاف، پیغمبر کے خلاف قسم قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے، پروپیگنڈے کرتے، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے اس کو قتل کرنا چاہیے، کبھی اس کے بیوی کے اوپر بدنامی کا جو ہے نا وہ دبا لگتا ہے، کبھی ایک ذریعے سے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی دوسری ذریعے سے، اسلام کو آگے نہیں چھوڑ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ عقید و قیدہ، میں بھی کیا کر رہا ہوں؟ تدبیر کرتا ہوں، تدبیر۔ تو آج کل کی زمانے کے اندر بھی یہ کفار اور مشرکین، یہود و ہنود مسلمانوں کے خلاف ہتھ کنڈے کرتے ہیں قسم قسم کی۔ کبھی اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، کبھی ایک ذریعے سے، کبھی دوسری ذریعے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ خیر فمہل الکافرین امہلہم، ان کو تھوڑی سی مہلت دو، کرنے دے ان کو تدبیر، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی تدبیر کریں گے لیکن ساتھ ساتھ میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ایسے لوگ پیدا کر رہا ہوں جو ان کی تدبیروں کو ختم کر دے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد کافروں سے بھی جو ہے نا وہ کرواتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس طرح کے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے والا کوئی بھی اسلامی ملک نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مدد لیا۔ شیعہ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، اگرچہ ان کا مقصد فلسطینی کی مدد نہیں کرنا تھا، اپنے ملک کی دفاع کرنا تھا۔ انہوں نے پہلا حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، انہوں نے دفاعی طور پر اسرائیل کو کمزور کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد کر رہے تھے، فلسطین عوام کی، مظلوم ادھر عورتوں اور بچوں کی، ٹھیک ہے، کافر کے ذریعے سے۔ تو جب مسلمان خاموش ہو جاتے ہیں نا، بغیرتی کی زندگی بغیرتی کی زندگی گزارنے شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی بھی سامنے کر دیتے ہیں جو اسلام پر نہیں ہوتے لیکن اسلام کی کیا کرتے ہیں؟ مدد اور نصرت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ عقید و قیدہ، میں بھی کیا کر رہا ہوں؟ تدبیر کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کافر کے جو معاون حضرات ہیں، نام میں ان کا نہیں ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ہماری بادشاہی رہے گی، ہمارا زور چلے گا، ہماری جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ فرعونیت چلے گی، ظلم اور زیادتی ہمارا چلے گا، تخت و تاج ہمارا چلے گا۔ اللہ نے فرمایا امہلہم رویدا، ان کو تھوڑی سی مہلت دو۔ اللہ نے ان کو استدراج دیا ہو، استدراج جانتے ہو نا، استدراج بولا جاتا ہے جیسے کہ مثلا ایک بندہ مچھلی پکڑتا ہے، اس کے پاس جال ہوتا ہے، وہ جال اس طرح بچھاتا ہے، کچھ عرصے تک کچھ ٹائم وہ جال اس طرح بچھا ہوتا ہے، پھر وہ اس جال کو جو ہے نا وہ کھینچنا شروع کر دیتا ہے ایسے ایسے، اس جال کے اندر وہ مچھلیاں جال میں پھنس جاتی ہے تو وہ اس مالک کی ہو جاتی۔ اس طرح اللہ نے ان کو جال پھینکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرعونیت اختیار کر رہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تھوڑا سا ٹائم ہے ان کے پاس، ایک وقت ایسا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اس ڈوری کو کھینچے گا نا، ان کو پکڑ لے گا عذاب میں۔ تو امہلہم رویدا، ان کو فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اللہ فرماتے ان کو مہلت دیجیے، کافروں کو امہلہم رویدا، مہلت دیں ان کو تھوڑی سی مہلت۔